أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے. پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. خبردار حکم اسی کا ہے اور وہ تیز ترین حساب لینے والا ہے. خبردار حکم اسی کا ہے اور تیز ترین حساب لینے والا ہے. فرمایا کہ ہمارے فرشتے جب آدمی کو فوت کرتے ہیں تو معاملہ وہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ بندے کا انجام یہ ہے کہ اس کی روح کو رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور سے پیش کرتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ 7 رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور 7 عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں. اگر آدمی نیک ہے، اچھے اعمال والا ہے، مومن ہے، توحید والا ہے، تو اسے رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹتے ہیں، خوشبودار ماحول میں اسے رکھتے ہیں اور پھر اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو محفوظ کر دیتے ہیں. اور اگر آدمی فاسق و فاجر ہے، برا ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، کافر ہے، تو اس کو عذاب کے فرشتے اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کو گندے بدبودار غلافوں میں لپیٹ کر اس کو خوب ڈراتے دھمکاتے اور جھڑکتے ہیں، اور فرشتوں کی آواز میں بڑا رعب اور بڑی کڑک اور بڑا خوف ہے، اور وہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اگر جان ہوتی تو وہ نکل ہی جاتی. پھر اس کو وہ سجین میں اس کی روح کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ فرشتے پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور وہ بندے کی روح کو لے کر، اچھی یا بری روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. فرمایا اللہ ہی ان کا سچا مالک اور سچا کارساز ہے اور آقا ہے. وہ جو کوئی چاہے گا اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا. وہ چاہے تو بندے پر اپنا فضل و کرم کر دے اور چاہے تو اس کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دے. بہرحال فیصلہ اسی کا چلے گا. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. فرمایا کہ اللہ کو نہ تو کوئی گنتی کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی رجسٹر کی ضرورت ہے. اس کا علم ہی اتنا وسیع اور اتنا مکمل ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر ہر انسان کو اس کے اعمال نامے سے آگاہ کر دے گا. اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ کروڑوں اربوں انسانوں کا حساب انسان سوچتا ہے کیسے پورا ہوگا. فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پلک جھپکتے میں ان سب کا حساب ہو جائے. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. کہہ دیجئے کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں میں. تدعونه تضرعا وخفيا. تم اسی کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.
اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں نجات عطا فرماتا ہے۔ ظلمات کو جمع اس لیے استعمال کیا کہ ایک رات کا اندھیرا، ایک اوپر سے بادل کا اندھیرا، ایک پھر پانی کا اندھیرا، تو یہ اندھیرے در اندھیرے اور ظلمات کا ایک معنی مصیبت اور شدت میں کیا گیا ہے۔ وہ کسی عرب کا شعر ہے کہ بنی اسد حل تعلمون بلاءنا، اے بنی اسد کیا تم ہماری مشکل کو جانتے ہو؟ اذا کان یوم ذو کواکب اشنعا، ذو کواکب ستاروں والا دن، اس دن کو کہتے ہیں جس میں بڑی سختی ہو، بڑی مشقت ہو، بڑی مصیبت ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دن جو مشقت والا اور شدت والا ہو وہ بہت برا ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو فرمایا کہ جب بھی کسی مصیبت میں تم پھنس جاتے ہو تو پھر تم اپنی فطرت کے عین مطابق صرف اللہ کو پکارتے ہو اور اپنے باقی معبودوں کو بھول جاتے ہو، اور کبھی گڑ گڑا کر، کبھی آہستہ آواز میں، کبھی چپکے چپکے اللہ سے یہ کہتے ہو کہ یا اللہ اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، یعنی شرک سے باز آ جائیں گے اور توحید کے عقیدے کو اختیار کر لیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر ایک غم سے، اور ہر ایک غم سے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، وَأَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم دوبارہ شرک کرنے لگتے ہو۔ تم دوبارہ شرک کرنے لگتے ہو۔ رجل مکروب غم زدہ آدمی کو کہتے ہیں، اور کرب کا معنی ہے مصیبت، پریشانی، غم اور شدت۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں اس سیلاب سے، سمندر کے عذاب سے اور زمین کے زلزلے سے اور سخت موسموں سے اللہ ہی تمہیں نجات عطا فرماتا ہے، اور ہر ایک غم اور مصیبت سے نجات اللہ ہی دیتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی میری مصیبت دور کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ بھیجے تم پر، کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے تم پر، عذابا من فوقکم، عذابا من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے، عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، اور تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں خلط ملط کر دے گروہوں میں، یا تمہیں خلط کر دے گروہوں میں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ معلوم ہوا کہ عذاب کی تین شکلیں ہیں، یا تو عذاب اوپر سے آتا ہے، یا زمین کے نیچے سے آتا ہے، یا پھر انسانوں کے اندر سے عذاب پیدا ہوتا ہے۔ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ جیسے آسمان سے پتھر برسنا اور تیز اور تند ہواؤں کا، طوفانوں کا چلنا اور سخت بجلی اور کڑک، ان کا لوگوں کو آ کر جھپٹ لینا۔ اور نیچے سے عذاب یہ ہے کہ زمین میں دھنس جانا
جیسے قارون کو اللہ نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور یا پھر زلزلے کا آ جانا یا سیلاب کا آ جانا، یہ سارے نیچے کے عذاب ہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اوپر سے عذاب یہ ہے کہ تمہارے حاکم برے ہو جائیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے نوکر چاکر اور تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، فرمایا تم جیسے ہوگے تمہارے اوپر حکمران بھی ویسے ہی بنا دیے جائیں گے۔ اور عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے کام ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، اور حکمرانوں کا بگڑ جانا اور رعایا پر ان کا ظلم و ستم کرنا اور ناانصافی کرنا اور ان کے مال چھیننا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ اوپر کا عذاب ہے۔ اور زیر استعمال چیزوں کا اور ملازموں کا اور مویشیوں کا اور اولادوں کا بگڑ جانا، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے کسی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو میں اپنی تمام چیزوں میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں، حتیٰ کہ میرا گدھا بھی میری بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر کائنات کی کوئی چیز بھی اس کا حکم نہیں مانتی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو معاویہ کے محلے میں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے 8 رکعت نماز چاشت کی پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، فرمایا اللہ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا، اور فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، فرمایا کہ میری امت کا اقتدار، میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین کو میرے لیے لپیٹا گیا ہے۔ اور فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو اوپر کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، تو اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ پھر میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو نیچے کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، ان کو قحط نہ آ جائے، ان کو ایسا زلزلہ یا ایسا سیلاب نہ آ جائے جس سے ساری امت ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ پھر میں نے کہا یا اللہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں نہ کریں اور یہ فرقوں میں نہ بڑھ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو سکتی، یہ تو ہوگا امت میں فرقے بھی بنیں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، لیکن ایک گروہ ایسا موجود رہے گا قیامت تک جو اللہ کی توحید پر اور کتاب و سنت پر قائم رہے گا، تو وہی انشاءاللہ جنت میں جائے گا، باقی فرمایا سب دوزخ میں جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اوپر سے عذاب دے دے، نیچے سے عذاب دے دے، یا تمہارے اندر سے عذاب کی یہ شکل بنا دے کہ تمہیں بعض کو بعض سے لڑا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اس قرآن کو جھوٹ بتلایا آپ کی قوم نے حالانکہ وہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دیجئے میں نہیں ہوں تمہارے اوپر نگہبان۔ فرمایا کہ آپ کی قوم بہی کی ضمیر جو ہے یہ یا تو عذاب کی طرف لوٹتی ہے یا قرآن مجید کی طرف لوٹتی ہے،
کہ آپ کی قوم نے اس عذاب کو یا اس قرآن کو جھٹلایا، اور حالانکہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آنے والا ہے۔ اگر دنیا میں نہ بھی آیا تو قیامت میں ضرور آئے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران یا داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں تمہیں کھول کر اللہ کے احکام بتا دوں۔ اب ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، اور تمہارے اعمال کا حساب مجھ سے نہیں ہوگا، تم اپنے اعمال کا حساب خود دو گے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے۔ فرمایا تم کہتے ہو عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جیسے تمہاری موت کا وقت مقرر ہے، اور جیسے قیامت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح تمہیں تمہارے عذاب میں پکڑے جانے کا ایک وقت بھی مقرر ہے، اور وہ ضرور آ کے رہے گا اگر تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو۔ ترجمہ دوران ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، سن لو اسی کے لیے ہے حکم اور وہ تیز ترین حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور تری کی مصیبتوں سے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، اگر ہمیں اللہ نجات دے دے اس مصیبت سے تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے۔ ومن کل کرب، اور ہر ایک مصیبت سے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم دوبارہ شرک کرنے لگتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث علیکم، کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے تمہارے اوپر عذاب من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تقسیم کر دے تم کو گروہوں میں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں۔ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وکذب بہ قومک، اور اس کو جھوٹ جانا آپ کی قوم نے۔ وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے۔
قل لست علیکم بوکیل، قل لست علیکم بوکیل، کہہ دیجیے نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، لکل نبع مستقر، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔